جناب اسد سعید خان صاحب کے لیے، جنہوں نے ماضی کے تمام مراحل جو ہے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے بہت سی ایسی مشکلات جو ہے وہ آج بھی، یہ نہیں کہ وہ مشکلات دیکھ چکے ہیں، آج بھی وہ جگہ جگہ پریشان ہوتے ہیں، مشکلیں سہتے ہیں، لیکن ان اداروں سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر پریشان ہوں، یعنی کہ ہم اور آپ اگر پریشان ہوں تو سمجھ لیں وہ سارا نظام جو ہے دھرم برم کر کے اس شخصیت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خود جتنے بھی پریشان ہوں، لیکن وہ میری اور آپ کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس ادارے کی یہ خاصیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے میں یہاں ہوں تب سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، رب نہ کرے کہ آپ کو کبھی آزمائش کرنی ہو، سب کو کہہ رہا ہوں جتنے بھی ساتھی ہیں، کبھی آزمانا ہو، جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی آپ کو ایسا لگے کہ یار ہم دیکھیں تو صحیح، ہم اتنا ساتھ دیتے ہیں اسد سعید خان صاحب کا، تو کیا وہ کس جگہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو وہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو زوردار تالیاں بجائیے گا اور میں انہیں اسٹیج پر بلاؤں گا اور وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، پاک فوج کے لیے بھی اور خاص آپ لوگوں کے لیے بھی آج میسج ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنے اس کارواں کو جاری رکھ سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ تمام دوست جو تشریف لائے ہیں، اور آپ لوگوں کا سب سے پہلے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج کی اس تقریب میں ماشاءاللہ آپ سب نے جس طرح اپنی آمد سے اس کو رونق بخشی ہے، اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اور یہاں تجدید عہد وفا کے سلسلے میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے محترم بزرگ اور میرے تمام جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے تفصیل سے موجودہ حالات حاضرہ کے اوپر روشنی ڈالی، اور جو بھی حالات و واقعات ماضی میں گزرے ہیں، چند دن پہلے جو تماشے ہوئے ہیں، اس کو بھی سب نے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، اور کوشش کی کہ ہر فرد اپنے دل سے اور اپنے اندر کی جو اس کی ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو یہاں پہ آپ سب کے سامنے بیان کرنے کی اپنی پوری سعی اور کوشش کرے۔ تو تقریباً ماشاءاللہ ہاشمی صاحب، جمیل اختر بھائی، اور پروین اسد خان، اور ریحان حنیف بھائی، حافظ شکیل احمد بھائی، تمام لوگ جو دوست آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے باقاعدہ اپنے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا۔ ساتھیوں، یقیناً آپ سب یہاں ہم دیکھے بیٹھے ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن ہم ہیں، یعنی ہم موجود ہیں ماشاءاللہ، بس یہی سب سے بڑی بات ہے، اور یہی قائم رہنی چاہیے، اور یہ قائم رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے انشاءاللہ۔ یہ قافلہ جو رواں دواں ہے اس وقت، یہ جس حالات اور جس ماحول میں یہ رواں دواں ہوا تھا اور اسٹارٹ ہوا تھا، اس کی شروعات ہوئی تھی، یہ ماشاءاللہ اس دن سے لے کے آج تک، جس طرح شاہد نے کہا، یہاں آزمانے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب آپ کو پتہ ہے، یہ ہم سب، ویسے تو یہ دنیا خود ہی ایک آزمائش گاہ ہے، اور ہم سب ایک مسافر کی حیثیت میں اس دنیا میں موجود ہیں، اور ہم سب نے یہاں آئے ہیں اپنے اپنے اعمال کر کے چلے جانا ہے، اور ایک نئی زندگی وہاں ہمارا انتظار کر رہی ہے، جہاں ہمارے بڑے چلے گئے، ہمارے بزرگ چلے گئے۔ گزشتہ چند دن پہلے جو کچھ بھی ہوا پاکستان کی اس سرحدوں کے اندر، یہ سب آپ سمجھ سکتے ہیں، اور میں ایک 4 سال ہو گئے ماشاءاللہ اس کلب کو قائم ہوئے۔ ہر 14 اگست پہ، ہر 27 رمضان پر، ہر 23 مارچ یہاں پہ بیٹھ کے آپ سب کے درمیان ایک تذکرہ کرتا چلا آیا ہوں
اور وہ غالباً یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں ضرور نقش ہو چکا ہوگا کہ ہم نے ہندوستان کو دوبارہ حاصل کرنا ہے پورا، اور ہندوستان کی ایک ایک گلی کے اوپر ہم نے سبز ہلالی پاکستان کا پرچم لہرانا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو پورے ہندوستان کے اندر بلند کرنا ہے، چاہے دشمن کتنے ہی اپنے کتے، کتنے ہی اپنے بے غیرت قسم کے غدار میر جعفر اور میر صادق ہمارے اس ملک میں چھوڑ کر دیکھ لے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آگے رہے گا، ان کی یہ عیاریاں، ان کی یہ مکاریاں، ان کی یہ ہوشیاریاں، یہ سب انشاءاللہ دھری رہ جائیں گی۔ آپ دیکھنا موجودہ جو ماحول ہے وہ بخدا ہماری نادانیوں، ہمارے جو حکمران گزرے، جو بھی ہمارے ماضی میں بھی اور ابھی بھی جو موجود ہیں، ان کی غلط خارجہ اور داخلہ پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی غلط حکمت عملیوں کی وجہ سے ہمارا یہ سفر تھوڑا طویل ہوا ہے، ورنہ میرے ایک بڑے اچھے بزرگ ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے قرآن پاک کے اوپر ایک ریسرچ بھی کی تھی ماشاءاللہ 10,000 صفحات پر مشتمل۔ انہوں نے اس پاکستان کی تاریخ لکھی تھی 60 سال کا پاکستان، اور اس تاریخ کے اندر انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا اور اس کی ریسرچ میں یہ لکھا تھا کہ 60 سال کے بعد اس پاکستان کو مکمل ہونا ہے اور تکمیل پاکستان ہونی ہے، یعنی پورے ہندوستان کو پاکستان بننا ہے۔ اور اس کے انہوں نے تمام تر، اگر آپ ان کی وہ ریسرچ دیکھیں گے اور وہ تمام ان کی اگر وہ کتابیں پڑھیں گے، آواز حق کے نام سے ان کی وہ تمام جو ہے نا باقاعدہ کتابیں ہیں، اور وہ نوائی وقت میں باقاعدگی کے ساتھ کالم بھی لکھتے تھے اسی عنوان سے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ ریسرچ اپنی پیش کی تھی کہ 60 سال کا پاکستان، 60 سال کے بعد اس پاکستان کو مکمل ہونا ہے اور پورے ہندوستان کو پاکستان بننا ہے۔ لیکن ہمارے نادان حکمرانوں، لالچی حکمرانوں اور تھوڑے تھوڑے پیسوں کے عوض اپنا آپ بیچنے والے حکمرانوں نے یہ دیر کی ہے بخدا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کتنے بڑے مقصد کی آبیاری سے، کتنے بڑے مقصد کی تکمیل سے وہ اس خطے میں جو ایک تبدیلی رونما ہونے جا رہی تھی یا جو ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ اس کے آگے بند باندھنے کے لیے لوگوں کے تھوڑے تھوڑے سے معاوضے کے اوپر بکتے چلے آئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے، افسوسناک یہ عمل ہے یہ، اور انتہائی افسوس کی بات ہے یہ۔ میں آج اس موقع پر جو بھی ماحول چل رہا ہے، جو بھی حالات ہیں، روس کے اندر جو بھی اس وقت آپ جائیں تو رشیا کے اندر جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، کبھی جا کر ان سے پاکستان کی حیثیت پوچھیں، آپ پاکستان کی فوج کی قدر و قیمت پوچھیں ان سے جا کر آپ، اور ان سے پوچھیں کہ پاکستان کی فوج کیا ہے اور پاکستان کیا ہے۔ روس وہ جو دنیا کی سپر طاقت ہوا کرتی تھی، اور جب وہ سپر طاقت ٹوٹی تو اس کے اندر سے جو ریاستیں آزاد ہوئیں، اس میں سے 9 ہماری اسلامک اسٹیٹس، یعنی جو وسط ایشیائی ریاستوں کے نام سے ہم جنہیں پہچانتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ آپ جائیں اور جا کے ان سے پوچھیں، ان سے پتہ کریں کہ پاکستان کی فوج کی کیا قدر و قیمت ہے، پاکستان کی اس دنیا کے نقشے پر کیا قدر و قیمت ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے یا پاکستانی جو لوگ ہیں ان کی نظروں میں کیا قدر و قیمت ہے۔ آپ جائیں جا کے ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے بتائیں گے۔ بخدا ہمیں قدر نہیں ہے، ہم نے کبھی قدر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ افغانستان میں روس کی تباہی کے بعد پھر امریکہ کی آمد، اور امریکہ کے پھر اس کے بعد یہاں سے بھاگ جانے کے بعد، یعنی جس طرح امریکہ یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے بھاگا، لیکن امریکہ تو بھاگ گیا، یہ جو ہماری فوج ہے یا جو ہمارا یہ نظام ہے، یہ جو ہمارے دفاعی جو ہمارے سپاہی ہیں، یہ ماشاءاللہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے محاذوں سے نہیں ہلے، نہ ہٹے۔ یہ آج تک ان محاذوں پر موجود ہیں اور اسی جنگ میں مصروف ہیں۔ یہ جو جنگ گزشتہ
40 سے 42 سال تقریباً اس جنگ کو شروع ہوئے ہو چکے ہیں اور یہ جنگ جاری و ساری ہے. اس جنگ کا وہ آج بھی اسی طرح سے مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں جس میں پوری دنیا اگر آپ غور کریں گے نا تو پوری دنیا پاک آرمی سے لڑ رہی ہے. اس میں کوئی سازشوں سے لڑ رہا ہے, کوئی اپنی ٹیکنالوجیز کی مدد سے لڑ رہا ہے, کوئی اپنے مال و دولت اور اپنے غداروں کے ذریعے, یعنی وہ مال و دولت خرچ کر کے اپنے غداروں کے ساتھ مل کے ہم سے لڑ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے جہاد کے خاتمے کے بعد یہ جب امریکہ یہاں سے چلا گیا تو ہم اپنی اس عظیم فتح کے بہت قریب پہنچ چکے تھے. ہماری ایک دہشت, ہمارا وہ دبدبا, ہمارا جو مقام بنا تھا پوری دنیا کی نظروں میں کہ کس طریقے سے ہماری فوج نے قربانیاں دیں, کس طرح ہمارے شہداء نے قربانیاں دیں, کس طرح سے ہمارے یہاں جو فوجی سپہ سالار تھے انہوں نے اچھی بہتری حکمت عملی اپنائی جس کی بنیاد پر انہوں نے افغانستان کی ان پہاڑوں کے اندر دنیا کی 2 بڑی سپر طاقتوں کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. ایک نے شکست باقاعدہ تسلیم کی اور ایک شکست سے لڑ رہا ہے. وہ سالہ وہ شکست کو تسلیم بھی نہیں کرتا ہے اور کبھی نہیں بھی کر پا رہا ہے. وہ اس کی ایک عجیب بنا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو مجھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی یاد آیا. صلاح الدین ایوبی کی تاریخ یقیناً آپ سب نے پڑھی ہے. آپ اگر اس کی ہسٹری میں جائیں گے, اس کی تاریخ میں جائیں گے, صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح پر بالکل انتہائی نزدیک پہنچ چکے تھے اور صلاح الدین ایوبی کی فوجوں نے بیت المقدس کو اس طریقے سے پورا چاروں طرف سے گھیر لیا تھا کہ باقاعدہ شہرک پہ ہاتھ ڈال دیا تھا, یعنی ان کو نرخنے سے پکڑ دیا تھا بالکل. اور بیت المقدس کے اندر جو لوگ محدود بیٹھے ہوئے تھے اب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم ایسا کیا کریں اور ایسا کیا ہو کہ ہماری یہاں سے باقاعدہ یہ بیت المقدس کی جو فتح ہے یہ بھی رکے اور کسی بھی طریقے سے صلاح الدین ایوبی کو ایک بار پھر کسی انداز میں جو ہے نا الجھایا جا سکے. بالکل یہی ماحول بنایا گیا, یہی حالات پیدا کیے گئے جو آج سے 5 سال یا 4.5 سال پہلے ہم چلے جائیں تو پاکستان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ پاکستان کو باقاعدہ پاکستان میں ماشاءاللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کی ایک بہترین جیتی جاگتی تشریح جو یہ پاکستان دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال پاکستان, اب پوری دنیا کے ان طاقتوں نے, ان بغیرت یعنی ان عیار اور مکاروں نے بیٹھ کے یہ پلان کیا کہ اس پاکستان کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے, اس کی فوج کو کس طرح قابو کرنا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اب کیا ایسا عمل ہونا چاہیے کہ ہم ان کو باقاعدہ ان کے چلتے ہوئے اور تیز رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکیں. بالکل یہی کیفیت وہاں پر بھی تھی کہ صلاح الدین ایوبی بالکل بیت المقدس کی فتح کے نزدیک ہے. اب ایسا کیا کیا جائے؟ آپ یقین کریں کہ یعنی ان کی پوری باقاعدہ جو حکومت تھی جہاں ان کی سلطنت تھی وہاں موجود وہ غدار, وہ مکار, وہ عیار, ان تک پیغام پہنچائے گئے, وہ متحرک ہوئے اور انہوں نے سب سے اہم کام کیا کیا؟ انہوں نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ پوری سلطنت میں جو ہے نا انہوں نے غلہ وہاں سے غائب کر دیا. باقاعدہ پورا غلہ وہاں سے غائب کر دیا گیا اور غلہ اٹھا لیا گیا وہاں پر, اور قحط جیسے ہو جاتا ہے نا, قحط کی جو کیفیت ہو جاتی ہے اس کیفیت میں باقاعدہ اس پوری قوم کو مبتلا کر دیا گیا. تقریباً پوری قوم چیخ اٹھی اور چیخنا شروع کر دیا. اس میں پھر کچھ علماء سو ان کو متحرک کیا گیا. وہ علماء سو جو ہے وہ باقاعدہ متحرک ہوئے اور وہ منظم ہوئے اور انہوں نے ایک تبلیغ شروع کی
کہ ہمیں بیت المقدس کی آخر ایسی کیا پڑی ہوئی ہے یا ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں. ہمارا ملک قحط سالی میں پڑا ہوا ہے اور ہم کس بھوک اور افلاس میں مبتلا ہیں. اور وہ جناب جو ہے نا بیت المقدس کی فتح میں لگا ہوا ہے، وہ بعد میں ہوتا رہے گا فتح. پہلے کم از کم ہمارے حالات تو درست کیے جائیں. موازنہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی حالات 4.5 سال پہلے پاکستان میں کیے گئے. ایک معاشی طور پہ مستحکم پاکستان، اس کی معیشت کو برباد کیا گیا. باقاعدہ ایک ایسی خوفناک مہنگائی کا بیج بویا گیا، ایک ایسی پلاننگ کی گئی کہ اس پوری قوم کو کس طرح قابو کرنا ہے کہ ان کو بھوک پہ مبتلا کر دو. اس پوری قوم کو بھوک پہ مبتلا کر دو. بھوک پہ کیسے مبتلا ہوگی؟ اب غلہ تو خیر چلو وہ کیا اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے بنیادی جو ضرورت کی چیزیں تھیں ان کو اتنی پلاننگ کے ساتھ مہنگا کیا اور ایک ایسا خوفناک مہنگائی کا انہوں نے جن بے قابو کیا کہ جس کے بلبوتے پہ میں سمجھتا ہوں آج ہماری پوری قوم عجیب و غریب کرب اور تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہی ہے اور ایک قلب کی کیفیت میں مبتلا ہے. وہاں بھی یہی منظر تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار تھا وہاں صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار تھا جس نے اپنے جنرل نور الدین زنگی کو باقاعدہ ایک دستہ دیا اور اس کو کہا کہ جاؤ اور جا کے اس سلطنت کے اندر اس بغاوت کو، اس شورش کو اور ان غداروں کو ٹھکانے لگاؤ جا کر، اور میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا اپنے محاذ سے. آج اگر ہمارے ساتھ محرومی رہی تو وہ صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کی محرومی رہی. ہمارا سپہ سالار کیا کر رہا تھا؟ اس نے کیا بیوقوفیاں کی، کیا نادانیاں کی، وہ میرے اور آپ سب کے سامنے. وہ اب کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب چیزیں میڈیا پر آ چکی ہیں اور ہم سب اس کو بہت اچھی طرح سے باقاعدہ پرنٹ میڈیا پہ پڑھ چکے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ اور سن چکے ہیں. تو اس وقت ضرورت کس کی تھی؟ صلاح الدین ایوبی کی تھی. خدا کی قسم یہ ہندوستان کی سازشیں، یہ اسرائیل کی مکاریاں، یہ ان کی بے غیرتیاں، یہ یہی دفن ہو جاتی ہے اگر ہمارا سپہ سالار سچا ہوتا ہے. اس وقت وہاں نور الدین زنگی گیا، اس نے اس بغاوت کو کچلا اور بیت المقدس کی فتح ہوئی. ماشاءاللہ یہ تاریخ گواہ ہے اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو. لیکن یہاں ہم فتح سے کیسے پیچھے رہے؟ ہم فتح سے اس طرح پیچھے رہے کہ ہمارا سپہ سالار نادان تھا. اس نے کیا غلطیاں کی ہیں اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور ہماری فوج کو بھی، ہمارے جو فوج کے بڑے اکابرین ہیں، جو ہمارے جرنیل ہیں، جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں، ان کو اس کا احتساب کرنا چاہیے اور اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے کہ اس نے آخر ایسی کون سی غلطیاں کی کہ جس کی بنیاد پر ہندوستان جیسے مکار کو یہ موقع ملا، اسرائیل جیسے عیار کو یہ موقع ملا کہ اس نے ہماری فوج کے خلاف اور ہماری شہداء کے خلاف یا ہماری عوام کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی. آخر یہ موقع دیا گیا نا، ہمارے ہی لوگوں نے یہ موقع دیا، ہمارے ہی بڑوں نے یہ موقع دیا، جس کی بنیاد پر آج جو کچھ بھی ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا؟ آپ مجھے بتائیں. یا ہو سکتا تھا؟ یہ تصور میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ سب ایک پوری بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے. یہ سب بین الاقوامی سازش کے تحت کیا گیا باقاعدہ. اب ہم چند لوگ یہاں پر جو موجود ہیں ماشاءاللہ اس وقت، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں بخدا ایسی تقسیم کی گئی ہے ہماری قوم کے اندر، ایسی تفریق کی گئی ہے کہ کوئی فلانے بندے کو ہیرو سمجھتا ہے، کوئی کسی نادان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے. کوئی بھی فرد صلاح الدین ایوبی کو تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی فرد یہ کھوجنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کا بچہ ایسا ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی جیسی، وہ جس کے اندر وہ تقوی، وہ ایمانداری، وہ جرأت و بہادری، وہ جنون اور وہ جذبہ موجود ہو، وہ کیفیت موجود ہو جو صلاح الدین ایوبی کے اندر موجود تھی.
وہ جذبہ تلاش کرنے کے لیے ہم لوگ بالکل ذہنی طور پر تیار نہیں. تو جب یہ ہم غلطیاں دہرا رہے ہیں، یہ غلطیاں کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً ہمیں پھر اس کی سزائیں مل رہی ہیں کہ ہم فتح تو کیا حاصل کریں گے، ہم عجیب و غریب اپنے اندر ہی شکست خوردہ ہو کے رہ گئے ہیں. جبکہ حالات خدا کی قسم کیا ہیں اس وقت کہ G20 کی کانفرنس ہو رہی ہے. ابھی میں اکثر کیا کہتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ فتح مکہ کی تاریخ دہرائی جائے گی. کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس میں جغرافیائی اور سیاسی غلبہ ہوا تھا اور بغیر جیتے ہم نے مکہ کو فتح کیا تھا. آج اللہ رب العزت نے بالکل وہی حالات پیدا کر دیے ہیں ہندوستان کے لیے کہ اس کی ایک طرف چین بیٹھا ہوا ہے اس کا اصلی دشمن، اور اس کی ایک طرف وسط ایشیا کی ریاستیں افغانستان سے ہوتی ہوئی، اور دوسری طرف اس کے تمام اسلامی ملک یعنی ایران اور عراق تک ایک پھیلا ہوا اور مشرق وسطیٰ تک جڑا ہوا سمندر، اور ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہمارے درمیان ایک جزیرے کی کیفیت میں وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن وہ صرف اور صرف اگر جیت رہا ہے تو اپنی مکاری کے بلبوتے پر، اپنی عیاری کے بلبوتے پر، اپنی سازشوں کے بلبوتے پر. تو خدا کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں سنبھلنا ہوگا، ہمیں سوچ اور بچار کرنی ہوگی، ہمیں قرآن سے رجوع کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نمازوں سے مدد مانگنی ہوگی، اور ہمیں اپنی تاریخ کو، جو تاریخ کے دریچے ہیں اس پہ تحقیق کرنی ہوگی، اس کو پڑھنا ہوگا، اور اس میں ہمیں صلاح الدین ایوبی کی اس تاریخ کو پڑھنا ہوگا، ان کی ان جنگی چالوں کو ہمیں پڑھنا ہوگا، ان کی ان پوری انہوں نے جو زندگیاں گزاری تھیں، کس کس طریقے سے انہوں نے فتوحات حاصل کی تھیں. ہمیں اس پہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، اور ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہ سب کچھ پڑھانا ہوگا. تو آپ یقین کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ ساری مکاریاں دھری رہ جائیں گی، یہ ساری عیاریاں، یہ ساری سازشیں اپنا دم توڑ جائیں گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ہندوستان کو، اس کی ایک ایک گلی کو فتح کریں گے، اور اس دہلی کے لال قلعے پر انشاءاللہ وہ سب ہلالی پرچم لہرائیں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں فضائیں بلند ہوں گی، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج ہندوستان کی ایک ایک گلی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گی. G20 کا میں ذکر کر رہا تھا کہ 5 ملکوں نے آج اس کی باقاعدہ منع کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں شریک ہوں گے، جس میں سب سے سر فہرست جو ہے نا اس میں چائنا ہے. یعنی جغرافیائی طور پر آپ ماشاءاللہ بڑے مستحکم ہیں. اس وقت صرف ایک کامیاب سفارتکاری کی ضرورت ہے، سفارتکار چاہیے آپ کو بہترین، اور ایک مرد قسم کا جو ہے نا آپ کو، بہترین مرد قسم کا آپ کو سپہ سالار چاہیے، اور ایسا سپہ سالار جو باقاعدہ اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بنائے اپنی ذاتی، اپنی خود مختاری کے ساتھ، کسی کی غلامی پر مبنی نہیں، اپنی خود مختاری کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم اس پاکستان کو، پورے ہندوستان کو پاکستان بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو شہیدوں کی قربانیاں ہیں یہ رنگ لائیں گی، اور آپ دیکھنا یہ پورا جب ہندوستان پاکستان بنے گا تو ان شہیدوں کی روح کو بھی سکون ملے گا، اور ان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بھی سکون ملے گا. ان نادانوں نے، ان بیوقوفوں نے، یہ جو ہمارے نوجوانوں نے بھی حرکتیں کی ہیں، کوئی ایک حرکت کی ہے ان کا مختوں نے، یار جناح ہاؤس کو آگ لگا رہے ہیں، پاگل کے بچے وہ نعرے لگا رہے ہیں آزادی کے. یار کس سے آزادی چاہ رہے ہو تم بیوقوف؟ اپنے گھر میں کس سے آزادی مانگ رہے ہو؟ ابھی اپنے باپ کے خلاف بھی کبھی آزادی کا نعرہ لگایا کیا تم نے؟ اپنی ماں اور باپ کے خلاف اپنے گھر میں بھی کیا تم لوگ اسی طرح نعرے لگاتے رہے ہو؟ یہ گھر ہے ہمارا، یہ ہمارا قلعہ ہے، یہ اس میں ہم کس کے خلاف آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں؟ بیوقوف کے بچوں، نادانوں سنبھلو. ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، باشعور ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذہن دیا ہے، تعلیم دی ہے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے. سچ اور جھوٹ کو پہچانو، ہر طرف جو مکاریاں یاریاں چل رہی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. خدا کے لیے اس ملک کو، یہ ہمارا گھر ہے، اس کی آبیاری کرنے کی کوشش. یہ رہے گا تو ہم رہیں گے نا، ہمارا کاروبار اس وقت رہے گا جب یہ ملک رہے گا. جب یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ کیا ہوگا اس ملک کے اندر جب کچھ نہیں ہوگا؟ صومالیہ دیکھیں آپ کیا حال ہوا تھا اس کا، ایتھوپیا وغیرہ اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں قحط سالیاں ڈالی گئی اور پھر اس کے بعد اس پہ غلبہ حاصل کیا گیا. ان طاقتوں نے اس طریقے سے اس کو توڑ مروڑ کے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا اس پہ حکمرانی کی، اور آج وہاں پہ ان کی
लाजमी सी बात है उनकी आमिराना हुकूमत कायम है और वो हुक्मरानी अपनी कर रहे हैं। यही ख्वाब उनका पाकिस्तान के लिए है, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ हमारी अवाम ज़ी शऊर है और तमाम अवाम माशाअल्लाह यहाँ पे जिस यानी जज्बा और जुनून की कैफियत से यानी माशाअल्लाह माला माल है, ये कभी भी इंशाअल्लाह इन मंसूरों को कामयाब नहीं होने देगी और कभी भी दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगा। यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक माँ और बहन, हर फर्द यहाँ का कट मरेगा, मर मिटेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन साजिशों को, दुश्मनों की जो साजिश है कि पाकिस्तान मिट जाएगा या पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा या पाकिस्तान में कहत पड़ जाएगा, इंशाअल्लाह ताला ये अपनी साजिशों में ये खुद अपनी मौत आप मरेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो। ये कलीम गलानी साहब ने पाक फौज के लिए जब वो हयात थे तो इसी ऑफिस में बैठकर मुझे एक नगमा जो है वो लिख कर दे के गए थे। और सैयद कलीम गजाली पाकिस्तान के वो शोहरा, उन शोहरा में से एक नाम था, वो ऐसे शायर थे कि जिनके गाने गजलें आज भी गाई जाते हैं। वो असद भाई के बहुत दिल के करीब थे और फिर मुझसे भी बहुत प्यार करते थे। तो फिर मैंने एक रिकॉर्ड किया था नगमा, हम सिटी प्रेस क्लब की जानिब से और अपने तमाम इदारों की जानिब से ट्रिब्यूट करेंगे उनको, जो शोहदा है उनकी फैमिली को। आप सब अपने कदमों पे खड़े होंगे क्योंकि हम बिल्कुल ये अपने आखिरी मराहिल में हैं। और उन शोहदाओं के लिए जिन्होंने जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनके जो लवायकीन हैं उनको जो है हम अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। और आज इस नगमे से जो है और हमेशा तक ये नगमा इसी तरह चलता रहेगा। ज़मीं ता फलक तेरी परवाज़ है, ज़मीं ता फलक तेरी परवाज़ है, मेरे फौजी तेरा खूब अंदाज़ है, ज़मीं ता फलक तेरी परवाज़ है। सरहदों की हिफाजत तेरा काम है, मेरे फौजी तेरा खूब अंदाज है, ज़मीं ता फलक तेरी परवाज़ है। कहिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अक्सर ज़मीन शाबाद हसीन शादाबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादाबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौमुल सल्तनत शाबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा हो हिदायत, रहबरे तरक्कियों का